پہلی قابل ذکر تحریر کب لکھی آپ نے؟ پہلی تحریر جو میری کالم نگار کے طور پہ اچھا، وہ جو زیادہ توجہ میں آئی وہ احمد ریاض ایک شاعر تھے فیصل آباد کے. ان کی ڈیتھ ہوئی تھی ٹی بی کے پیشنٹ کے طور پہ، تو ان کے اوپر میں نے لکھا تھا. تو وہ ٹرانسلیٹ ہوئی انگلش میں بھی، چھپی اخباروں میں. وہ اس سے مجھے ملا. پھر دوسرا عطیہ فیضی ہماری علامہ اقبال کے ساتھ ان کا تھا دوستی تھی، اور شبلی نعمانی کے ساتھ بھی تھی. برٹن رسل سے بھی ملاقات ہوئی تھی اس کی، اور دنیا کے مشہور لوگوں کے ساتھ اس کا رابطہ تھا. بڑی انٹلیکچوئل قسم کی خاتون تھی. فیضی رحمان جو آرٹسٹ ہیں ان کی وائف تھی، عطیہ فیضی کہتے تھے اس کو. ان کی ڈیتھ ہوئی تھی کراچی میں، تو ان کا جنازہ اٹھانے کے لیے چوتھا آدمی نہیں مل رہا تھا، تو اس کے اوپر میں نے لکھا تھا. کیوں ایسا تھا؟ بس وہ گمنامی ہوگی نا. اچھا، ایک شہرت کی بلندیاں چھونے کے بعد گمنامی کی ڈیتھ جو ہوئی، تو وہ ایک المیہ تھا کہ جب وہ منیر نیازی کا ہے نا کہ وقت سے پیچھے رہ جانے کی سزا آدمی تنہا رہ جاتا ہے، اسی طرح وقت سے آگے گزر جانے کی سزا بھی یہی ہے کہ آدمی تنہا رہ جاتا ہے. اس کا جنازہ اٹھانے والا جو چوتھا آدمی نہیں ملتا. جبکہ کسی وقت علامہ اقبال بھی اس کے جنازے کو کندھا دے سکتے تھے، شبلی نعمانی بھی دے سکتے تھے، برٹن رسل بھی دے سکتے تھے، لارڈ برنرڈ شاہ بھی دے سکتے تھے. تو اس کے اوپر تھا میرا کالم. تو وہ اچھا لگا لوگوں کو. پھر میں نے اس کے بعد بہت سے مرنے والوں کے اوپر بھی کالم لکھے، اور ان کی موت کے ذریعے ان کی زندگی کو یاد کیا، یا جو نقصان ہوتا ہے یا جو ہمیں خیال رکھنا چاہیے لوگوں کی لائف کا، ان کے جیتے جی ان کی پذیرائی ہونی چاہیے. تو اس کے حوالے سے میرے کالم سے چھپے. اور مزاحیہ کالم عام طور پر ہوتے ہیں، لیکن وہ کالم کچھ ماتمی قسم کے، کچھ علمیہ موضوعات پر، تو وہ کافی مقبول ہوئے اس زمانے میں. کیونکہ جب کوئی نئی قسم کی چیز آتی ہے، وہ جرنلزم میں ہو یا ٹیلی ویژن میں ہو، ایک نیا موضوع جب آتا ہے کوئی، تو اس کی ایک رسائی ہوتی ہے. بے شک تھوڑے لوگ ہو پڑھنے والے، لیکن وہ پھر لوگوں کی نظر میں آتا ہے. میں نے وہ پھر کافی لکھے، اور وہ جنگل اتاس ہے کہ عنوان سے کتاب چھپی. اچھا، اور وہ اس کے 2-3 ایڈیشن شائع ہوئے. تو لیکن اس کے بعد جب مرگ امبوگ کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو وہ پھر انفرادی اموات جو ہے نا وہ زیادہ اہم نہیں رہتی، پھر اجتماعی شروع ہو جاتا ہے معاملہ. کیونکہ پھر اجتماعی نوحہ بھی لکھا ہوگا. اجتماعی نوحہ تو خیر خالم ہوتے ہیں نا، وہ پھر جو حالات کے اوپر ہے نا، کہ وہ جو حالات جو لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، تو لیکن اس پہ لوگ اس طرح توجہ نہیں جاتی. اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ملیریا میں مبتلا ہو کے فوت ہوتے ہیں. لیکن افسوسناک جو اموات ہیں وہ کینسر اور وہ جو ہے اختلاج قلب ہے، دل کی بیماریاں ہیں، ان کے اوپر. یہ چونکہ ہمارے معاشرے میں غریبوں کی بیماریاں اور امیروں کی بیماریاں مختلف ہیں. بلڈ پریشر کی بیماریاں یا امیروں کی بیماریاں. غریب کو تو پتہ ہی نہیں بلڈ پریشر ہوتا کیا ہے، اس کو مچھر کا پتہ ہے. لیکن ڈینگی فیور کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، ملیریا کا ذکر کم ہوتا ہے. ڈینگی فیور سے مرنے والوں کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، کتنے لوگ مر گئے. یہ نہیں بتایا جاتا کہ سب سے زیادہ اموات جو ہیں وہ گندے پانی سے، غلیظ پانی سے، اس پر پلنے والے مچھروں سے پیدا ہوتی ہیں. وہ غریبوں کی بیماریاں ہیں. اور وہ جو بچے مچھردانیوں میں پیدا ہوتے ہیں محفوظ حالات میں، موسمی اثرات سے یا حشرات الارض کی جو صحت محفوظ ہوتے ہیں، وہ پہلے مچھر کے کاٹے جانے سے ملیریا میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں باڈی ریزسٹنس نہیں ہوتی. ان میں
مدافعت کی طاقت نہیں ہوتی. اسی طرح اب افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ جو غریب لوگوں کی بیماریاں ہیں، زکام تک کا کوئی علاج نہیں ہے. زکام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علاج کرو گے تو 7 دن میں ٹھیک ہوگا، ادروائز 1 ہفتہ بیمار ہو. 7 دن اور ہفتے میں فرق تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا علاج نہیں ہے. لیکن زکام کے لیے یا کھانسی کے لیے کوئی ریسرچ بھی نہیں ہو رہی. اس وقت سب سے زیادہ خرچہ جو ہو رہا ہے وہ چہرے کی جھریاں دور کرنے پہ ہو رہا ہے. چہرے کی جھریاں دور کرنے کے اوپر جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے پوری دنیا میں، وہ کسی اور چیز پہ نہیں ہوتا. بال گنجے سر پہ بال اگانے پہ بھی ہوتا ہے، چہرے کو گورا کرنے پہ بھی ہوتا ہے. وہ ہماری ایک ہے نا کمپلیکس گوری رنگت. کبھی ہوتا تھا روٹی کپڑا اور مکان، آج ہے لمبے بال، ملائم جلد اور گوری رنگت. یہ روٹی پکا کپڑا اور مکان کی جگہ یہ ہے. تو اس کے اوپر زیادہ توجہ ہے. حالانکہ گوری رنگت والی جو عورتیں ہیں وہ بیچز کے اوپر لیٹ کر اپنی رنگت کو وائٹ ہونے سے بچاتی ہیں کہ وہ سانولی ہو جائے یا وہ ٹین ہو جائے. کیونکہ ٹین جو جلد ہے اس کے اوپر بیماریاں کم ہوتی ہیں. جو گوری رنگت ہوتی ہے اس کے اوپر جلد کی بیماریاں جلدی اثر کرتی ہیں. لیکن ہمارا کمپلیکس ہے، چونکہ اپنے گوروں نے ہمارے کو حکومت کی ہے، اس لیے ہمیں گوری عورتیں اچھی لگتی ہیں اور گوری رنگت ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے. اسی طرح زلفوں کا بھی ہے. اگرچہ حالات ایسے آ چکے ہیں کہ عورتوں کو بھی مردوں کی طرح بال کاٹنے چاہیے، اسی طرح رہنا چاہیے اور انہی کا لباس پہننا چاہیے. مگر ایک گلیمر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فیشنی لباس پہنے اور اٹریکشن حاصل کرے، اور اٹریکشن کے لیے وہ زیور بھی پہنے. حالانکہ زیورات جو ہیں وہ غلامی کی علامتیں ہیں. ہلکا بگوش ہوتے تھے نا غلام، تو اب کانٹے ڈال کے اب غلام بناتے ہیں. ہتھکڑیوں کی جگہ اب چوڑیاں پہناتے ہیں، بیڑیوں کی جگہ اب پازیبے پہناتے ہیں، اور گلے میں آپ جو غلامی کے توق ہے اس کی بجائے آپ کینٹا بھی لٹکاتے ہیں اور اس پہ نازا. تو یہ چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ چینج ہوتے وقت ہمیں کوئی اس کا خیال نہیں کرتے ہم. تو یہ چیزیں جو ہے وقت کے ساتھ چینج ہونی چاہیے. ہمیں توجہ دینی چاہیے اس کے اوپر. اپنے رویے چینج کرنے کی ضرورت ہے. حالانکہ سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی گالیوں کی زبان بدلیں. ہم اپنی گالیوں میں، جب تک ہم اپنی گالیوں میں عورت کی توہین کرتے رہیں گے، ہم عورت کی عزت نہیں کر سکتے. لیکن اس طرف توجہ کوئی دیتا، رویے چینج کرنے کی طرف کوئی نہیں کرتا. اچھا، آپ کے کالم میں نے سنا روز کا جو کالم ہے وہ پوری دنیا میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے اور چھپتا ہے. اور انٹرنیٹ پہ تو آتا ہے نا. انٹرنیٹ تو پوری دنیا میں جاتا ہے. جو سارے اردو پڑھنے والے جو ہیں، جو کینیڈا بھی بیٹھے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں. جو نہیں وہ تو پڑھتے ہیں، ٹرانسلیٹ ہو کے ان کے اخبارات میں چھپتا ہے. ٹرانسلیٹ بھی ہوتا ہے. کچھ ہوتے ہیں جو سلیکٹ کر لیتے ہیں. اچھا جی. تو جو انہیں اچھا لگتا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں. کیونکہ آپ لینگویج کو تو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، کلچر تو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے نا. تو اس پہ جو نیوٹرل تھا ان کو لگتا ہے کہ جو ان کو لگتا ہے کہ ہمیں بھی اس پہ غور کرنا چاہیے، یا یہ ہمارا مسئلہ بھی ہے، اس کو وہ کر لیتے ہیں. جو ڈرامے بنائے ہیں وہ اتنے اپنے کلچر سے، اپنی زمین سے جڑے ہوئے ہیں، اتنے زبردست. وہ آپ کی اپنی جو زندگی ساری اس میں نظر آتی ہے. اس میں زیادہ تر جو ہے نا میرے کریکٹر جو ہے، کریکٹر میرے دیکھے ہوئے ہیں، ان میں تھوڑی بہت چینج میں نے کی ہے. اچھا، دیکھے ہوئے وہ زندگی سے ہی لیے. میں نے اپنے دوستوں عزیزوں اپنے ماحول کے کریکٹر ہیں سارے. تو وہ میرے سونا چاندی میں، جیسے سونا چاندی تو بچارا تھا، سونا تھا، مسلی تھا. وہ وہاں پہ میاں والی میں ایک اسٹیشن ہے کلور کوٹ، وہاں میرے والد صاحب اسٹیشن ماسٹر تھے. تو سونا وہاں پہ مسلی تھا، وہ صفائی کرتا تھا.
جوان آدمی نے، اس نے جب شادی کی تو اس کی بیوی کا پتہ نہیں کیا نام تھا، ہم نے اس کا نام چاندی رکھا، تو سونا چاندی وہ مشہور ہو گئے. تو میں نے پھر انہی کو سونا چاندی نے نام دیا. تو اس میں اس سے پہلے جزیرہ جو تھا اس میں سارے کریکٹر جو تھے وہ میری زندگی میں یا میرے تجربے میں آئے ہوئے لوگ تھے جو اس میں نے کیے. کیونکہ آپ کوئی کریکٹر ایسا نہیں بنا سکتے جو کہ نارمل نہ ہو. تو نارمل کریکٹر کے لیے اگر میں نے آپ کا کریکٹر بنانا ہے، دیٹ کریکٹر شوڈ ریزمبل یو. اس کی آپ کے ساتھ کوئی مطابقت ہونی چاہیے، فیس کی نہیں تو ذہن کی مطابقت ہو، اور تاکہ وہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں ایسے ایسے کریکٹر ہیں یہاں پہ جو آپ کو جانتے ہیں، وہ دیکھیں کہ یار یہ تو اسی طرح کا کریکٹر ہے جو وہ فلاں سالے یہ. اچھا، یہ جو آج کل بنتے ہیں ڈرامے، ہفتے میں میرا خیال ہے کوئی 70-75 ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ رجسٹر کوئی نہیں ہوتا، نہ ان کا کوئی کریکٹر نہ وہ خود ڈرامہ. اس کی کیا لیکن اس وقت تو کہنا کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ لکھنے والے کا بھی ہے نا، لکھنے والا اگر زندگی سے کریکٹر لے گا تو لوگوں کو دکھائی دے گا کہ یار یہ واقعی ایسے کریکٹر ہوتے ہیں. اب آپ کے جو کریکٹر تھے وہ آج تک لوگوں کو یاد ہے، وہ چاچا ٹائم پیس اور ڈاکٹر ٹنکڑا اونگلا، تو مطلب سب ابھی تک یاد ہے اسی طرح، اور وہ ہر کریکٹر اپنی جگہ ایک. اس پہ میرے کمال سے زیادہ ایکٹر کا کمال بھی ہے نا. اس نے اپنے آپ کو متعارف کرایا، اس نے ریہرسل کی، پھر میں نے ان کو مختلف لوگ دکھائے کہ ان کو دیکھو. مثلا میرا جو تھا جزیرہ، اس میں جو افضال کا کریکٹر تھا، وہ میں نے اسے کہا کہ تم جا کے پرنسپل ہے گورنمنٹ کالج لاہور کے نظیرہ میں، ان سے ملو، ان کی باتیں سنو اور وہاں تمہیں کوئی چیز ملے گی. وہ مجھے آگے بتاؤ کہ کیا چیز. وہ کیا باقاعدہ اس نے وہاں جا کے اس سے ملا، باتیں کی، واپس آیا. میں نے کہا کیا دیکھا؟ کہنے نذیر صاحب اپنی بات دہراتے ہیں، ہو جائے گا کر دیں گے، اور کی حال ہے ریپیٹ کریکٹر بن گیا. تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ میں کہ وہ اسٹریس کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں دوسرا جو ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ریپیٹ کرتے ہیں. جس طرح اللہ نے بھی ریپیٹ کیا ہے، 1,24,000 پیغمبروں کی شکل میں ریپیٹ کیا ہے، وہ بھی ریپیٹ کرتے ہیں. تو یہ ریپیٹ کرنا ایک کریکٹر بن گیا اس کا. اس نے بھی وہ بھی یہ کرنا تھا، ہو جائے گا کر لیں گے. وہ لوگوں کو اچھا لگا. اور خود ڈاکٹر نذیر نے مجھے کہا کہ یار وہ جو کریکٹر ہے تیرا وہ افضال، وہ میری نیکل کرتا نہ گئی، میں نے ضرورت گائے نیکل کرے. آپ اس طرح کرنا پڑتا ہے. اسی طرح میں نے جو روئی بانو سے کہا کہ تمہیں میں نے رول دینا ہے ٹی بی کی پیشنٹ کا. تو لیکن ٹی بی کے پیشنٹ آپ طور پہ کھانسی کے ذریعے اپنے کو اسٹیبلش کرتے ہیں، لیکن تم ٹی بی کی پیشنٹ آخری سٹیج کی ہو جہاں کھانسی ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ تم نے دیکھنا ہے. یعنی کہاں دیکھوں؟ میں گلاب دیوی اسپتال جاؤ، وہاں تمہیں عورتیں ملیں گی ٹی بی کی پیشنٹ، ان کا مطالعہ کرو. اور وہ گئی وہاں پہ. میں نے اس کو خود وہاں پہ بھیجا، ڈاکٹر سے کہا کہ یہ کچھ مریضوں سے ملنا چاہتی ہے، فیمیل سے. وہ ملی، وہ واپس آئی. آرٹسٹ بہت اچھی، آبزرویشن اس کی بہت زبردست تھی، رائٹر سے بھی زیادہ اچھی آبزرویشن تھی روئی بانو کی. میں نے کہا کیا دیکھا؟ ٹی بی کی جو پیشنٹ ہوتی ہے نا، سب سے پہلے اثر ان کے سینے پہ ہوتا ہے، ان کی بریسٹ یاد ہوتی ہے. تو میں نے کہا اس کا کیا کروں گی کہ نہیں، میں تنگ قمیض پہنوں گی اور باندھوں گی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کھانسی جن نہیں ہوتی تو لیکن ان کے گلے سے ایک آواز آتی ہے
اس طرح کی چیخیں ہوتی ہیں ان کے گلے میں، وہ چیخیں میں نکالوں گی. اور دوسرا یہ ہے کہ مرد جب تھکا ہوتا ہے تو اپنے گھٹنے کو اوپر جوڑ دے کے اٹھتا ہے، عورت ایسے اٹھتی ہے. تو یہ ان کی مختلف اس نے جو مینرزم تھے ان کے وہ نوٹ کیے، اور اس نے پہ جو رول کیا میرے ڈرامہ دروازے، اس میں اس کا میموریبل رول ادا کیا. روی بانو نے وہ اکتساب کرنا پڑتا ہے، کچھ رائٹر بھی بتاتا ہے، کچھ ڈائریکٹر بھی بتاتا ہے، کچھ آرٹسٹ کو خود حاصل کرنا پڑتا ہے. نہیں یہ تو ان کی جب تک وہ حاصل نہ کرے، جب کوئی ایکٹر وہ حاصل نہیں کرے گا تو وہ پھر نہیں کرے گا. کیونکہ وہ جو کریکٹر روی نے کیا تھا ٹیوبرکلوسس والی مریضہ کا، وہ مجھ سے شبانہ نے مانگا وہ کیسٹ کہ نہیں میں دیکھنا چاہتی ہوں. شبانہ آدمی انڈیا کی، اس کو میں نے دیا، اسے بہت پسند. پھر میں نے شبانہ سے کہا تو نے ایک سین میں اپنا صبح جو جاتی گاؤں میں جاتی ہو تو تم منہ دھوتی ہو اپنا پانی میں، تو وہ جو تم نے منہ دھویا تھا وہ کس طرح کیا تھا؟ پانی یوں چھلک کے مارے تو پانی کے یہ طرف سامنے کی بیٹھ گیا، اس طرف پھر یہ کیا. تو اس میں کتنا آسان انہوں نے پریکٹس کی تھی. کبھی میں نے ایک لڑکی کو دیکھا تھا منہ دھوتے ہوئے، وہ پانی ایسے چھٹا اس طرف مارا، ایک اس طرف، وہ میں نے 6 مرتبہ کیا، پریکٹس کی تھی. تو میں نے کہا یہ سارے یہ آرٹسٹوں کا ایک ہوتا ہے. اور اس میں جب مجھ سے لیے تھے جزیرہ کے کیسٹ اور سونا چاندی کی کیسٹ دھرمیندر نے، تو اس کو بھی بہت کریکٹر پسند آئے تھے. تو وہ کرنا چاہتا تھا کہ میں اس پہ ہندی میں کروں جزیرہ کو سونا چاندی، لیکن وہ نہیں کیا. اصل میں وہ پنجابی کریکٹر ہے سارے، پنجابی جیسے ہے نا. میں نے کہا اردو تو کر لیں گے، یہ تکیہ کلام جو ہے یہ سب سمجھ کر لو مت کناللہ کے، لیکن یہ کیسے کو وہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے جو ہے مثلا اسپین کی لورکا کے ڈرامے ہیں جو پنجابی میں ہو سکتے ہیں، چونکہ پنجاب کا کلچر اور اسپین کی دیہات کا کلچر کافی سملیرٹی، سیم نہیں سملیرٹی. اچھا تھوڑا بہت ملتا ہے. ٹھیک ہے. یہ متے کے نالدہ لیکن کہاں سے کیا تھا؟ یہ تو بہت سے جمع کر لیے نا متے کی نہ لے دے کنال کی نہ لے دے، سمجھ کر لو متے کنال کے لیے. تو یہ مسلم جمع کر دیے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح آج کل نہ کوئی ریحرسل کرتا ہے، نہ کوئی ڈرامہ لکھتے وقت اتنی محنت کرتا ہے. اور ہم نے اپنی تمام جو ویورز ہیں وہ ہم نے کلر کے حوالے کر دی، انڈین ڈراموں کے، جس میں ساری ان کی لینگویج آ گئی، ان کے آگے. اور وہاں پہ ہر 3 سیکنڈ کے بعد ایک عبادت کا ایک منظر ضرور آتا ہے. کالی کا، ماتا کا، یا اس کا گنیش کا، یا وہ جو ہے وہ ایک قسم کا کلچرل جو ہے نا ہم اپنا ڈیمیج کر رہے ہیں. بلکہ میں نے سنا ہے کہ دادا جی فوت ہو گئے ہیں، جنہیں جلائیں گے کب؟ ہاں بالکل. بچے تو اب یہی کہتے ہیں اس کو جلائیں گے کب؟ دفنانے کا بھی ان کو بچوں کی ذہن میں نہیں آیا کیا ہم جب مرتا ہے اس کو جلایا جاتا ہے. وہ یہی دیکھتے ہیں تو ان کو یہی پتہ ہے. یہ چیزیں یہ بہت ڈیمیج کر رہی ہیں یہ آنے والے. اب وہ لینگویج استعمال کرتے ہیں. بالکل صحیح کہ میں آپ کے خیال کے ساتھ سہمت ہوں، یہ بھی کہتے ہیں. میں آپ کے مانتا ہوں آپ کی بات، کہتے ہیں میں سہمت ہوں آپ کی بات. تو ان کے اندر فیڈ ہوتی جا رہی ہے. آ رہی ہے جب سنتے ہیں تو کریں گے. اچھا لیکن اگر اچھا ڈرامہ آج بھی لکھا جائے تو لوگ دیکھتے ہیں، واپس آتے ہیں اس کو. ہاں دیکھیں وہ کچھ ڈرامے اس پہ آ رہے ہیں. ہمارے ٹی وی چینل جو ہے وہ خاتون کا جو چینل ہے اپنا سلطانہ کا، ہاں اس میں آتے ہیں وہ اچھے ڈرامے ہیں. محنت بھی ہوتی ہے. کراچی کے لوگ پروفیشنل بھی ہیں، ریہرسل بھی کرتے ہیں، ریکارڈنگ میں بھی وقت پہ آتے ہیں.
یہاں پہ نہیں بنے. یہاں پہ اسٹیج زیادہ یہاں پہ ہم نے ایکٹروں کو باقی اس میں ڈال دیا ہے ایز اے بانڈ کہ وہ کر رہے ہیں جو ہے اپنا کسی چینل میں کچھ 4 بٹھا دیے، کسی میں 1 بٹھا دیا، سہیل کو بھی بٹھا دیا، ادھر وہ بٹھا دیا، اس طرح کر کے مقابلے پہ چلے میں یہ پروگرام. خالد ڈار کو ڈارلنگ میں بٹھا دیا، اس طرح کر کے ہم نے کر دیا. تو آپ کیوں نہیں لکھ رہے آج کل ڈرامہ؟ میں لکھوں جب ریہرسل ہی نہیں ہوتی تو میں لکھ کیا کرنے کی بات ہے. نہیں، اگر آپ لکھیں گے تو ان کو باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ میں جو کہوں وہ آپ کریں گے؟ میں باؤنڈ نہیں کر سکتے. وہ پروڈیوسر بھی نہیں ہے وہ. اچھا، یعنی کچھ بھی نہیں ہے وہ. تو پرانے لوگ اچھے تھے. پرانے لوگ اچھے تھے. بڑی بات تھی ان کی کہ جیسے روئی بانو نے آپ کے کہنے پہ جا کے بالکل رہی بھی جا کے اس میں. ورنہ آج کل اداکار جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حسن مولا ہے اور ہمیں سب کچھ آتا ہے اور ہم کیوں کسی کو دیکھ جاتا ہے. اسکرپٹ ان کے پاس دیکھتے ہیں. اتنی جلدی میں تو کچھ بھی نہیں بولنا، میں آج تو نہیں آ سکتا. بالکل درست کہتے ہیں. اچھا، شاعری بھی آپ نے کی ہے پنجابی؟ جی ہاں. اردو شاعری کیوں نہیں کی؟ اردو شاعری نہیں پنجابی کی ہے. جس زبان میں انسان خواب دیکھتا ہے نا، اسی زبان میں شاعری کرنی چاہیے. اور مجھے پنجابی میں پنجابی پوئٹری پہ مجھے پرائڈ آف پرفارمنس دیا گیا. تو کوئی اپنی فیوریٹ چیز لکھی ہوئی کون سی ہے؟ مجھے قیامت نہیں آئی. اچھا. کے ٹائٹل سے کتاب میں چھپی ہے. تو انہیں پہ پرائڈ آف پرفارمنس دیا مجھے 2003 میں. اب تک تو کافی مجموعہ جات ہونے چاہیے نا. ایک مجموعہ جات نہیں، قانون تو ہوتے ہیں اخبار میں، وہ پھر کتاب کی کتابی صورت میں سب لوگ آج کل تو چھپوا رہے ہیں. سب لوگ چھپا رہے ہیں، لیکن جو کتاب کی حیثیت اور ہوتی ہے. تو آپ نے منتخب کر کے چند وہ کروائے ہیں؟ میں نے کر کے وہ میں نے نہیں کرا. ایک تو کشور نائک نے بنایا تھا اور ایک جاوید شاہی نے کیا تھا اور ایک اب اور صاحب کر رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی والے کر رہے ہیں. اچھا. اور دوسرے لکھنے والوں میں کون پسند ہے آپ کو؟ جو بھی اچھا لکھتا ہے. اچھا کوئی نام لکھنے والا نہیں ہوتا، ایکچولی تحریر ہوتی ہے کہ وہ کیسی. ہاں، تو کس کی تحریر میں آپ کو لگتا ہے کہ سارے ہی اچھے ہیں اپنی جگہ پہ. خاص میرے کوئی نہیں. اچھا، خاص کوئی نہیں. شاعری میں بھی شاعر کوئی؟ شاعری میں شعر اچھے لگتے ہیں. اچھا، شاعر نہیں. ہاں بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے، وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، کہتے ہیں کہ کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو آپ کے پیچھے بھی کچھ ایسا ہے؟ کس کا ہاتھ ہے؟ عورتوں کا تو ہاتھ ہر جگہ ہوتا ہے. ہاں صحیح. ناکامیوں میں بھی ہوتا ہے، کامیابیوں میں بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کی کامیابی کے پیچھے کون ہے؟ میں پتہ نہیں کامیابی ہو کہ نہیں ہے نا، وہ تو میں بتا رہی ہوں نا. ٹھیک ہے، اس میں میری ماں کا بھی ہو سکتا ہے، قصور ہو سکتا ہے، بیوی کا بھی ہو سکتا ہے، اور لائف میں آنے والی خواتین جو ہیں کوئی نہ کوئی خاتون، کوئی نہ کوئی شخص آپ پہ کوئی نہ کوئی اثر ضرور چھوڑتا ہے. کچھ آپ محسوس کرتے ہیں، کچھ آپ غیر محسوس طور پر اڈاپٹ کرتے ہیں. اس لیے ایکچولی آپ کا مزاج کیا ہے، اس مزاج کے ساتھ جو چیز مطابقت رکھتی ہے اس سے آپ اکتساب کرتے ہیں. جس طرح کتاب پڑھتے ہیں اسی طرح لوگوں کو بھی پڑھنا ہوتا ہے، حالات کو بھی پڑھنا ہوتا ہے، اور وہی حالات جو ہیں اور لوگ جو ہیں وہ آپ کے استاد ہوتے ہیں. اور وہ چیز مثلا میں 2-3 لوگ مجھے وہ یاد ہیں، وہ کبھی نہیں بھولیں گے. ایک دفعہ میں جب نیا جنرل میں آیا تھا، ایک عورت میرے پاس آئی تو اس نے کہا کہ ایک خبر دینی ہے. میں نے کہا کیا؟ میں نے غور کیا تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، جیسے روتی رہی ہے. میں نے کہا کیا خبر دینی ہے؟ کہتے میرا بچہ گم ہو گیا ہے، اس کی دینی ہے، گم شدہ کی تلاش.
اس کا نام کیا ہے، اس نے نام بتایا، عمر کیا ہے، پاؤں میں کیا پہنا ہوا ہے، کپڑے کیا ہیں، کیسے ہیں، نیلی قمیض ہے، سفید شلوار ہے، مگر اب تو میلی ہو گئی ہوگی۔ جب اس نے کہا نا اب تو میلی ہو گئی ہوگی تو میرے پسینہ آ گیا گردن پہ۔ میں نے سوچا کہ یہ صرف ماں ہی کہہ سکتی ہے کہ جو بچہ 6 دن سے غائب ہے اس کی شلوار سفید نہیں رہ سکتی۔ وہ جو روز دھلی شلوار پہناتی تھی اس کو، وہی کہہ سکتی ہے کہ شلوار کی کیا حالت ہوگی، یا بڑی بڑی بہن کہہ سکتی ہے۔ اگر اس لڑکے کا باپ آتا اس نے سفید شلواری لکھوانی تھی، اس کو ذہن میں بھی نہیں آنی تو اس سے تو میرے خیال میں مجھے کالم نگار بنانے میں اس عورت کا دخل ہے، جس نے کہا کہ اس اینگل سے دیکھو کہ چیزوں کو ماں کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ اور ہے، باپ کی نظر سے دیکھا جائے تو اور ہے۔ اس طرح پھر میں نے پڑھا کہ یوسف اگر اس کی حضرت عیسیٰ کی لاش کو اتارتے سلیب سے تو انہوں نے اس کے زخم نہیں گننے تھے، لیکن مریم اگر اتاری تو زخم گنتی۔ بالکل مریم اور یوسف میں یہ فرق ہے۔ تو یہ چیز پھر کالم نگار میں فرق محسوس کرتی ہے کہ وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کالم نگار مریم کی زبان میں لکھ رہا ہے یا یوسف کی زبان میں لکھ رہا ہے۔ تو وہ ایک فرق آیا۔ دوسرا ایک آدمی میرے پاس آیا، بابا تھا، کہنا منو صاحب پاکستان کدوں بڑھے گا؟ میں کہا پاکستان تو 4 سال ہو گئے بن گیا۔ کہنا نہیں میرا پاکستان کدوں بڑھے گا، کی مطلب؟ کہنے 1947 میری بڑی تھی اگوا ہوئی سی، سکھ چک کے لا گیا تھا، ہوں میری چھوٹی تھی اگوا ہو گئی ہے، انہوں پاکستانی چک کے لا گیا، میرا پاکستان کدوں بڑھے گا؟ تو یہ چیز بھی میرے دل میں رہ گئی۔ فرق تو کچھ نہ ہوا نا اس کے لیے، اس کے لیے پاکستان نہیں بنا۔ بالکل بالکل اس کے لیے کب بنے گا جب اس کی بیٹیاں محفوظ ہوں گی، کوئی اغوا نہیں کرے گا انہیں اور وہ عزت آبرو کے ساتھ رہیں گی، تو وہ پاکستان ابھی نہیں بنا۔ کیا خیال ہے پاکستان کب بنے گا؟ بنے گا بھی کہ نہیں؟ بنے گا، یا یقیناً بنے گا، اور اگر پاکستان بننے کی جدوجہد جاری رہے، لیکن یہ جو بیچ میں نظریہ پاکستان آ گیا ہے نا، اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے پاکستان کو توڑ پھوڑ دیا ہے، اس نے فرقے پیدا کر دیے۔ وہ جو قائد اعظم کا پاکستان تھا جس نے کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہوگا پاکستان میں، قانون کے سامنے سب برابر ہوں گے، وہ پاکستان ابھی نہیں بنا۔ یہاں پہ فرق ہے۔ ہندو مسلمان کو چھوڑیں یا تو مسلمان میں ہی ہزاروں پھر وہی نا، وہ پھر قانون کے سامنے سارے برابر نہیں ہے۔ قانون جو ہے، قانون مکڑی کا جالا ہے، طاقتور اس کو توڑ کے نکل جاتا ہے، کمزور اس پہ پھنس کے رہ جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ماں کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کھانے کو ملے اور اپنی پسند کی موت ملے۔ ایسا تو یہاں کچھ بھی اپنی پسند کی موت آپ سمجھتی ہیں؟ بتائیے۔ اپنی پسند کی موت میں اپنے وطن کے لیے جان قربان کر سکتا ہوں، محبوبہ کے لیے جان دے سکتا ہوں، دوست کے لیے مر سکتا ہوں، یہ میری پسند کی موت ہے۔ کوئی اندھی گولی نہ مارے، کوئی آ کے دہشت گردی کی موت میری پسند کی موت نہیں ہے، ڈاکو کے ہاتھ سے، چور کے ہاتھ سے مارا جانا میری پسند کی موت نہیں ہے۔ میری پسند کی موت اور ماں کے ہاتھ کی پکی روٹی کھانے کا نام آزادی ہے، وطن ہے۔ میں اگر میرے پیدا ہونے میں میری چوائس نہیں ہے تو میری موت پہ تو میری چوائس ہونی چاہیے۔ میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، میں جس گھر میں پیدا ہوا غریب گھرانے، وہ میری چوائس کی برتھ نہیں تھی، لیکن میری چوائس کی موت ہونی چاہیے۔ مجھے مرنا ہے تو اسپتال کے آرام دہ کمرے کے اوپر پورے علاج کے بعد مرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ میری پسند کی موت ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں نے مرنا ہے، جی ظاہر ہے، وہ تو سب کو معلوم ہے، پوری سب کو معلوم نہیں ہے، صرف ایک انسان ہے مخلوق میں، خدا کی مخلوق میں، جو جانتا ہے کہ اس نے مرنا ہے۔ کتے کو نہیں معلوم، بلی کو نہیں معلوم، چوہے کو نہیں معلوم کہ اس نے مرنا ہے، انسان کو پتا ہے۔ انسان میں 2 چیزیں، ایک تو اس کا علم ہے کہ اس نے مرنا ہے، دوسرا اس کے پاس پلاننگ ہے
اس پلاننگ کے تحت وہ اپنی زندگی اس حصے کرتا ہے. تعلیم کا حصہ ہے یہ تعلیم کام کا حصہ ہے, یہ ریٹائرمنٹ کا حصہ ہے, اس سب کی تیاری کرتا ہے اور اپنے چھت میں سریا ڈالتا ہے کہ یہ چھت میرے بعد بھی میرے بچوں کے ساتھ اوپر قائم رہے. یہ انسان کی پلاننگ. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ دن کا آغاز تو اخباریں آتی ہیں صبح 6:30 بجے, اس کو دیکھتا ہوں. اس کے بعد تھوڑا سا ٹی وی لگا کے دیکھتا ہوں, پھر چائے پیتا ہوں. اگر کالم لکھنا ہو تو کالم میں نے صبح لکھا ہے, پیج پہ فکس کر دیا. ٹھیک ہے. اور فارغ وقت ملتا ہے؟ ہاں, تو فارغ اوقات میں پڑھائی لکھائی کرتے ہیں؟ پڑھنا ہی ہوتا ہے. پڑھنے کے علاوہ کوئی اور دیگر مشاغل نہیں ہے؟ ٹی وی دیکھنا اور پڑھنا؟ ایسا کوئی مشغلہ نہیں ہے خاص. کون سی کتابیں زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں, کیسی؟ مجھے زیادہ تر پوئٹری اور جو باہر کے ملکوں میں لکھا جا رہا ہے, اور اس پہ اگر پوئٹری کی شکل میں ہو تو وہ زیادہ پسند کی. اچھا, شاعری سے زیادہ دلچسپی؟ شاعری سے زیادہ, چونکہ شاعری میں زیادہ کم از کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ بات ہوتی ہے. اصل میں کالی چلی کی شاعرہ تھی گیبریلا مسٹرال, ٹیچر تھی بچوں کو, چھوٹے بچوں کو پڑھانے والی. اس کی نظر میں پڑھ رہا تھا تو وہ مجھے بہت اچھا لگا ایز اے مدر. اس نے جو بچوں کے ساتھ جو جس پیار سے اس نے باتیں کی ہیں بچوں کے بارے میں, اور گیبریلا مسٹرال جو ہے وہ چلی کا جو سب سے قیمتی کرنسی نوٹ ہے, اس پہ اس کی تصویر. اچھا, ویری گڈ. شاعرہ کا سب سے جو قیمتی وہاں پہ ہے نا, جس طرح ہمارے یہاں 5,000 کا ہے, یا اگر لاکھ کا نوٹ ہو تو اس کے اوپر گیبریلا مسٹرال کی تصویر چپتی. تو وہ انگریزی میں شاعری ہوتی ہے؟ نہیں, وہ یہاں ٹرانسلیٹ ہو کے آتی ہے. اچھا, یعنی اردو ترجمہ آپ پڑھتے ہیں؟ انگلش ہوتا ہے, اردو میرا ارادہ ہے ان کو اردو میں کرنا. اچھا, کریں کچھ میں نے کیے ہیں. اچھا, شاعری میں آپ کو وہ جو بحور و اوزان ہے اس پہ دسترس ہے؟ کیا یہ جو بحریں اور اوزان ہوتا ہے, وزن ہوتا ہے, وہ کیسے کر لیتا ہے؟ یعنی یہ قدرتی آپ کے اندر فیڈ ہوتا ہے؟ بغیر تو شاعری نہیں. وہی میں کہتی ہوں نا, سم ٹائم آزاد نظمیں بھی ہوتی ہیں, کوئی ضروری نہیں, لیکن ہوتا ہے, بحر تو ہوتی ہے, اوزان بھی ہوتے ہیں. اسی سے زبانی یاد ہوتا ہے. ہاں, وہ ایک ریدم کے ساتھ. ہماری جو کتابیں ہیں الہامی کتابیں, انہیں صرف قرآن مجید ہے جس کو لوگ زبانی یاد کرتے ہیں, کیونکہ اس میں ردم ہے, اس میں وزن ہے, اس میں اوزان ہے, اس لیے لوگوں کو یاد ہوتا ہے. آپ نے جو کردار تخلیق کیے ان میں خود اپنے فیوریٹ کون ہے, آپ کو کون سا پسند ہے؟ جو کردار کیے اس میں فیوریٹ تو میرے سب سے زیادہ جو فیوریٹ لوگوں میں ہوئے وہ سونا چاندی تھے, اور باقی جو ہے ساری جو ڈراموں میں ملتی ہے وہ میرا. نہیں, آپ کو اپنا خود تخلیق کیا ہوا خود کون سا پسند ہے ان میں سے؟ شاہتاج میں مجھے کریکٹر اچھا لگا تھا. اچھا, وہ دشت میں عتیقہ اوڈو نے جو کیا تھا. جی. اچھا, دیکھیں کہ پنجابی کلچر کرتے کرتے آپ نے بلوچی کلچر کو بھی کیا. آپ وہاں رہے ہیں؟ بلوچی کلچر کو میں نے پڑھا ہے. اچھا. اور اس میں یہ جو شاہتاج تھی یہ شاعرہ تھی, یہ 3 قبیلوں کی سردار بنی تھی. پہلی عورت جو کہ کسی قبیلے کی سردار ہو سکتی ہے, یہ عورت 3 قبیلوں کی سردار ہو گئی تھی. اور اس نے اپنے سارے علاقے کو جو لوگوں کے دلوں کو فتح کیا تھا, ناٹ بائی سورڈ, پوئٹری کے ذریعے, محبت کے. حالانکہ بلوچ کیسی مردانہ سوسائٹی, اس میں اس عورت نے, وہ تو عورت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے, اس نے اپنا مقام بنایا, ناٹ تھرو سورڈ یا مکر کی چالوں سے نہیں, شرافت کی اور محبت کی.
चलो से। अच्छा, जो आप लिखते हैं कैरेक्टर, तो उनमें आप उनको आइडिया देते हैं कि इसमें ये लड़की ले लो, इसके लिए ये बेहतर रहेगी? होता है, अक्सर होता है। जैसे अतिका इसमें खासी फिट। मैं खुद लाया था अतिका को। अच्छा अच्छा। कराची में इसको देखा था मैं, ये वो करती थी, मॉडल थी, जिसको मैं खुद मैं लाया था इसमें, इसके साथ डिस्कस किया था सारा कैरेक्टर। उससे कहा था कि ये कैरेक्टर, उन्होंने पूछा ये कहाँ से लिया तुमने ये कैरेक्टर? मैंने कहा ये मैंने हजरत हाजरा बीबी से लिया। तो वो जो थी ना, वो हिजरत, उसमें हिजरत की वजह से हाजरा कहते हैं उसको। तो उसमें हाजरा का जो था, कोशिश की थी उसने, सही की थी, और इस्माइल की हेड़ी से फिर वो चश्मा निकला था, तो वो मेरे ज़हन में था, तो वो मैंने कहा। अच्छा, जैसे आजकल तो राइटर्स है ना, फरमाइश पे लिखते हैं कि जी ये सोप लिख दें, ये सीरियल लिख दें, ऐसे लोग आपको कहते थे जी कोई ड्रामा लिख दें ऐसा? नहीं, सोप जो है ना, वो और चीज़ है। वो सोप एक्चुअली उस जमाने में साबन के इश्तिहार चलते थे, तो उनको सोप ओपरा कहते थे, चूँकि उनमें साबन के इश्तिहार होते थे ज़्यादा, डिटर्जेंट जी। तो वो सोप, लेकिन सोप ऑपरा जो है वो हमारे यहाँ पे उस तरह नहीं चलता। सोप ऑपरा जिस तरह ये चल रहे हैं इंडिया के कहानियाँ, इसमें वो फिर उसमें पानी डालते जाते हैं जी, लंबा करने के लिए, फिर साबुन निचोड़ के फिर पानी डालते हैं। खाना कौन सा पसंद है? मुझे तो सब्जी और दालें पसंद है। अच्छा। गोश्त मैं बहुत कम खाता हूँ, मजबूरी के तहत खाता हूँ, लेकिन मैं जो है सब्जी और सब्जी मुख्तलिफ तरीके से पकी हो अच्छी लगती है, करेले अच्छे लगते हैं, बैंगन अच्छे लगते हैं, और ये चीज़ें, कद्दू मुझे बहुत अच्छा लगता है। म्यूजिक में मेरे पास है, म्यूजिक ऐसा है, ऐसा म्यूजिक क्लासिकल भी है, मॉडर्न भी है, और फोक भी है, और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का है, मैं सुनता हूँ। उसमें भी यही होगा, कोई फेवरेट गुलकार तो नहीं? वो तो कुछ भी बेशुमार है, अच्छे गाने वाले हैं, क्योंकि मौसीकी तो 7 सुरों का खेल है, 8वीं सुर तो इजाद हुई नहीं। हजरत से लेकर दाऊद से लेकर नुसरत फतेह तक चलती है। सही। अच्छा, अपनी एक खूबी बताए, कोई अपनी खूबी? मेरी कोई खूबी नहीं। अच्छा, कोई खामी बता दें फिर? एक खामी भी नहीं, बताने वाली नहीं। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया।